میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا، اور اس میں سنتے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ آج کون سے درود پاک کی فضیلت سنی؟ عفان بھائی بتائیں گے جلدی سے دوبارہ۔ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا نازل فرماتا ہے؟ رحمتیں۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اور بغداد بھائی کوئی اور درود پاک کی فضیلت بتائیں گے؟ جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک، وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت اپنا مقام۔ کب پڑھنا ہے یہ؟ روزانہ؟ اس فضیلت کے اندر کیا شامل ہے؟ جو دن بھر میں، کب؟ جو دن بھر میں، اب پوری زندگی میں کوئی 1000 بار پڑھ رہا ہے تو دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، اس کو کیا ملے گا؟ جو مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اور ہمارے پاس عفان بھائی، بغداد بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور سوال ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ آج کیا سوال ہونا چاہیے؟ کیا سوال ہونا چاہیے؟ جی بغداد بھائی کیا سوال ہونا چاہیے؟ جلدی سے عفان بھائی بتا دیں گے۔ جی قرآن پاک میں کتنے پارے؟ قرآن پاک میں کتنے پارے؟ اچھا، قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام اور آخری سورت کا نام بتائیں گے۔ کس کس کو پتہ ہے یہاں قرآن پاک کی پہلی سورت؟ بھائی یہاں پر 2 نئے چہرے دکھ رہے ہیں، ایک ہمارے عفان بھائی کے برابر میں بیٹھے ہوئے، کیا نام ہے آپ کا؟ ایان۔ زور سے۔ ایان۔ ایان بھائی کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہاں ہیں اس ٹائم؟ آپ ہیں کہاں؟ کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتا چاہیے، انگلیوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہمارے ایان بھائی کی انگلیاں دکھائیں آپ ذرا۔ ہمارے ایان بھائی کی انگلیاں بھی صحیح ہو گئی ہیں۔ انگلیوں نے کیا کیا؟ آپ کو انگلیاں پسند نہیں ہیں؟ کٹوا لیں اس کو، بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ دیکھیں پانی پیتے ہیں تو انگلیوں سے پکڑیں گے نا، انگلیاں نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ تو آپ انگلیوں کو نہیں توڑیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ ابھی کہاں پر ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ وہ آ گئے، کہیں آ گئے؟ نہیں بھائی، ایان بھائی کے سامنے آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں، ویسے اسلامی بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کا نام؟ محمد عبداللہ۔ مائک قریب کر لیں، محمد عبداللہ۔ زور سے۔ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہاں جی، کیا پڑھتے ہیں؟ قاعدہ۔ زور سے۔ مدنی قاعدہ۔ مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اور کہاں آئے ہوئے اس ٹائم آپ؟ فضان مدینہ۔ فضان مدینہ میں آئے ہوئے۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔ یہ ہوئی نا بات، میرا پیارا دین۔ ایان بھائی کہاں ہیں آپ؟ میرا زور سے۔ میرا پیارا دین کہاں ہے؟ پیارا دین۔ ہاں، پروگرام کے اندر آئے ہوئے۔ اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر ادھر سارے میں نظارے کر رہے ہیں، ادھر ادھر کہاں دیکھیں گے؟ ابھی آپ یہیں پر آرام سے دیکھ لیجیے گا۔ ابھی تو آپ نے ادھر توجہ رکھنی ہے۔ کہاں رکھنی ہے؟ ہاں یہاں، ٹھیک ہے؟ یہ ادھر میں، اور یہ صفی اللہ بھائی آپ کو دکھ رہے ہیں، تو آپ نے ایسے آرام سے بیٹھنا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عفان بھائی بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے آرام سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ اور جو گھروں پر موجود ہیں، آپ کو ایک سوال ہم نے دے دیا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام کیا ہے اور آخری سورت کا نام کیا ہے؟ جی یہاں کس کس کو پتہ ہے؟ صرف بغداد بھائی کو؟ چلیں بھائی، بغداد بھائی بتائیں گے۔ پہلی سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ۔ سورت کا نام دوسری نہیں، آخری۔ آخری سورت کا نام سورۃ الناس۔ اچھا، اور پہلی سورہ بقرہ ہے۔ دیکھ لیں، ابھی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک۔ اچھا، کون سے پارے پہ ہیں؟ اما پارے پہ ہے۔ اور پہلی سورت کون سی ہے؟ ذرا توجہ کریں، دیکھ لیں۔ قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورت لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ جی عفان بھائی؟ رب العالمین۔ ہاں، آئی یاد؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد
پھر سورہ بقرہ آ رہی ہوتی ہے. تو پہلی سورت کون سی ہے قرآن پاک کی؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. کہ جی. اور آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. جی آخری سورہ ناس ہے. قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر اختتام ہوتا ہے. تو سوال بھی دے دیا، جواب بھی دے دیا. دیکھیں کتنا اچھا پروگرام ہے ہمارا. پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین، جس کے اندر ہوتے ہیں اچھے اچھے سے سیگمنٹس، جس میں ہم حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں اور آپ لکھ کر بھی حدیث پاک بھیج سکتے ہیں. ہم کلام بھی سنتے ہیں. انشاءاللہ مسوان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام سنائیں گے. اور اس کے بعد ہمارے صفی اللہ بھائی کا سیگمنٹ ہوتا ہے. کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں صفی اللہ بھائی آپ جو لاتے ہیں چینج کر کر کے؟ اسلام اور سائنس، پیارے اسلام اور نبی کی سائنس. سنت، پیارے نبی کی پیاری سنت، پیارے نبی کی پیاری سنت، کرامات صحابہ، میرا پیارا دین، دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں. ٹھیک ہے جی. میرا پیارا دین تو پروگرام ہے دین کی پیاری باتیں. اور اسلامک ہسٹری بھی سیگمنٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح پیارے پیارے سیگمنٹ سے سجا ہوا پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے. اچھے انداز سے انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو آئیے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. ایک پیاری میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. اب اس میں ہوتا کیا ہے، حدیث پاک ہم یاد کراتے ہیں. ایان بھائی کون سے تھے آپ کے؟ نام ایان ہے نا آپ کا؟ زور سے بول. اور آپ کا نام کیا تھا؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. تو ہم حدیث پاک یاد کراتے ہیں. جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ آج کا ذہین بچہ بن گیا. اس کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو آپ آج ہمارے پروگرام میں آئے، فرسٹ ٹائم آئے، تو ٹائٹل لے کر جائیں. کوشش کریں حدیث پاک جلدی سے یاد کر لیں، اور جو ہے جلدی سے یاد کریں گے وہ ذہین بچہ بنے گا. اور گھروں پر جو موجود ہیں آپ نے حدیث پاک ہمیں لکھ کر سینڈ کرنی ہے. انشاءاللہ اپنے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے. آئیے اسکرین پر آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرم المعزہ، بکری کی عزت کرو، بکری کی عزت کرو. جی اکرم المعزہ، بکری کی عزت کرو. واہ بھائی واہ، یہاں دونوں ہاتھ اٹھ گئے. تو ہمارے جو عبداللہ بھائی اور ایان بھائی ہیں وہ نہیں یاد کریں گے، ہم کرائیں گے تو یاد ہو جائے گا. اچھا یاد ہو گیا. واہ بھائی سنائے ایان بھائی. ہاتھ نیچے کریں. ہاتھ اوپر اٹھانے کا مقابلہ تھوڑی تھا، ہاتھ نیچے کر لیں. بغداد بھائی نیچے کر لیں. عفان بھائی الگ سے خط بھیجیں آپ کو. جی ہاتھ اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے کیا؟ عبداللہ بھائی یاد ہو گئی؟ مائک میں اکرم، زور سے. اکرم المعزہ. چلے بھائی میں یاد کرا دیتا ہوں. اکرم ہاتھ نیچے کر کے یاد کریں. اکرم المعزہ. اکرم المعزہ. اب اس کو اگر وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ماں. کیوں؟ زا بھی تو پڑھیں گے. جی اکرم مشکل ہوگا اسی لیے وقف نہیں کرا رہا تھا، کیونکہ عین بھی ساکن ہوگا، زا بھی ساکن ہو جائے گا، تو پھر معز ایسے کر کے ساؤنڈ ذرا نکالنا مشکل ہوگی. اسی لیے میں زا پر زبر. اب اچھا زبر ہے، زبر کو ویسے کھینچتے نہیں ہے لیکن ہم پڑھنے میں تھوڑا سا کھنچ رہا ہے، اگرچہ قرآن پاک نہیں ہے یہ، اس لیے اس طرح کا مسئلہ تو نہیں آئے گا. چلیں بھائی اکرم المعزہ سنائے بھائی. ترجمہ بھی سنائیں گے. وہ سنائیں جی، اور غلطی ہوئی تو نمبر مائنس. جی جی صفی اللہ بھائی تیار ہو جائیں. اکرم المعزہ، بکری کی عزت کرو. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. جی ٹھیک ہے یان بھائی. پھر انگلیوں کو آپ آج قیمہ بنا کے جائیں گے، مجھے لگتا ہے اس پروگرام سے جائیں گے تو انگلیوں کا کچھ ہو چکا ہوگا. جی اکرم شاباش، زور سے دوبارہ. اکرم المعزہ، ہاں ترجمہ بکرے کی عزت. بکرے کی. چلیں بکری بھی کرنی ہے، بکرے بھی کرنی ہے ویسے یہاں، لیکن یہاں کیا ہے؟ ہاں سنایا صحیح ہے، انہوں نے توجہ رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے چلے بھائی بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم المعزہ. ترجمہ ہمارے پیارا کا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کی عزت کرو. جی
اکریم المعوضہ، بکری کی عزت کرو۔ اب مائک کو اتنا دور کیا، کرنٹ مارتا ہے کیا مائک؟ دیکھے چھو کے بغداد بھائی مار رہا ہے، کرنٹ مار رہا ہے نہیں تو قریب کر لے جی۔ بکری کی عزت کرو، جی دوبارہ عربی میں، اکریم المعوضہ، ہاں بکری کی عزت کرو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی اب یاد تو ہو گئی یہاں پر، واہ بھائی واہ۔ اچھا یہ بکری کی عزت کیسے کریں گے ویسے؟ یہ سوال ہے نا، بکری کی عزت۔ چلے بھائی بکری کی عزت یان بھائی جی، عفان بھائی بتا رہے ہیں کیسے کریں گے۔ جیسے کہ بکری کو تھوڑی سی گھاس دیے ہاں، یہ عزت نہیں ہوتی ہے، اگر بہت سارے گھاس دیے تو یہ عزت ہے۔ اچھا بھائی بکری کو تھوڑی سی گھاس دی تو عزت نہیں ہوئی، زیادہ ساری گھاس دے تو عزت ہوگی اس کی۔ اچھا بھائی ان کا انداز یہ ہے۔ ہاں بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ بکری کی عزت ہے مطلب یعنی کہ اسے وقت پہ کھان دینا، پانی دینا، اسے مارنا نہیں۔ بعض بچے بکروں سے ریسے لگا رہے ہو تو وہ نہیں کرنا۔ اچھا بھائی یہ دیکھیں ساری بات جو ہے نا وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ آپ آدھی تو منہ میں آدھی ناک میں بول گئے۔ اب یہ ہمارے بچوں کو کیا سمجھ میں آئی ہوگی؟ دوبارہ سے بتائیں۔ عبداللہ بھائی سے پوچھ لیتے۔ عبداللہ بھائی انہوں نے کیا کیا بتایا آپ کو؟ تو سمجھ آیا ہوگا نا، کیا کیا بتا رہے تھے یہ؟ چلیں آپ بتا دیں، مائک قریب کر لیں۔ جیسے اچھا ڈرے نہیں، کوئی بات نہیں، غلط بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے گھاس سے عزت کرائی ہے، تھوڑی کھلائی تو عزت نہیں، زیادہ کھلائی تو عزت ہو رہی ہے۔ جیسے بکری، مائک کیوں اتنا دور ہے میرے بچے جی؟ جیسے بکری کی رسی نہیں کھینچنا، بکری کی رسی کو کیا ہوا؟ بغداد بھائی بتائیں گے جی۔ کھینچنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ جیسے مارنا، پیار دینا، مارنا نہیں پیار دینا جی۔ گھاس اس کے اوپر بیٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں۔ ہاں بکری کو جو ہے نا، بکری بیچاری شریف سی ہوتی ہے، تھوڑی چھوٹی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو بھائی اس پہ ہم سواری کر لیتے ہیں، اس سے بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاس بکریاں کب آتے ہیں؟ اب جو شہر میں رہنے والے ہیں، گاؤں میں بھی بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے بچے چلے، ان کے تو آگے پیچھے اس طرح کے جانور وغیرہ موجود ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جب جو ہے وہ بقرعید کے دن آتے ہیں، پھر آتے ہیں گھروں میں بکرا بکری، گائے سے تو اور جانور بڑا جو جانور ہوتا ہے اس سے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے بچوں کو، ویسے ہی بعض بچوں کو، بعض تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے تو ان سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں۔ لیکن بکری بیچاری، میں نے تو ایک جگہ ایسا بھی منظر دیکھا ہے کہ وہ ایک گھر میں وہ آیا بکرا یا بکری، وہ عقیقے وغیرہ کے لیے شاید آئی ہوگی، اب وہاں پر جی بہت سارے وہ بچے تھے اس گھر میں، وہ صبح آئی ہے تو شام میں وہ بکری بیچاری جو ہے وہ کونے خدرے میں سے ڈرے سہمے بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں اس نے کوئی شیر دیکھ لیا ہو جیسے، کیونکہ اس کے اوپر سارے گھر کے بچوں نے کیا کر دیا تھا؟ حملہ کر دیا تھا، اللہ بول دیا تھا، تو بیچاری وہ بکری گھبرا گئی، ایسے نہیں جیسے کوئی شیر دیکھ لیتا، تو ایسے ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ جی۔ اس بیچاری کو چھوڑ ہی نہیں رہے، اس کے ہر وقت اس پہ جو ہے وہ نرغہ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پیار کر رہے ہوتے ہیں بچے، کیا کر رہے ہوتے ہیں عفان بھائی؟ پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پیار میں بیچاری بکری جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے، اس کا غریب کا خون خشک کر دیتے اس پیار میں کان کھینچ رہے ہیں بھائی، اس کے کان ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو پیار میں کان کھینچ رہے ہیں، تو یہ عزت ہو رہی ہے اس کی؟ نہیں، وہ کان کھینچ کے بیچارے اور وہ آپ لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ یہ پونچھ ہاں بیچاری کی پونچھ کھینچ لی، اب وہ پیار ہو رہا ہے یا غریب تو پریشان ہو جائے گی، تو ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا عبداللہ بھائی، اس سے ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض بچے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زبردستی بھگا رہے ہیں بقرعید میں، وہ بھاگا ہی نہیں جا رہا غریب سے، اس کی رسی کھینچ رہے، زبردستی سے رسی کھینچ رہے، تو یہ سارے کام نہیں کرنا۔ تو عزت کرنے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ کی گھاس پھوس بھی اس میں آ جائے گی، اسے کھانا صحیح دیں، پانی صحیح دیں، ٹھیک ہے عبداللہ بھائی؟ آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوں، آپ ادھر توجہ رکھنی ہے، ایسے اس کا خیال رکھنا ہے، کان اس کے کھینچ کے لمبے نہیں کرنا، پونچھ نہیں کھینچنی، اور اس کو ساتھ جو ہے اسے تنگ نہیں کرنا، اس کی مٹی جھاڑیں، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے مٹی جھاڑیں، ایسے نہیں اسی کو جھاڑ دیں، پتہ چل رہا ہے اس کو جھاڑ نہیں۔ اصل میں بچے جو ہے نا تھوڑا سا یوں کہہ لیں فاصلے سے ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے طور پہ اچھا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کہ مٹی جھاڑ رہی ہے، تو حدیثوں میں بھی ہے مٹی جھاڑنے کا، لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ بچہ جب اپنی طرف سے مٹی جھاڑنے جاتا ہے تو وہ مٹی نہیں بیچاری بکری جھاڑ دیتا، تو آپ نے تھوڑا سا اس سے دور رہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے نا یہ غصے والی بکریاں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر جب وہ آپ کو اگر انہوں نے اپنے سینگ پہ لیا
تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تھوڑا سا فاصلے سے رہیں اور بڑوں کو دیکھ کر ان سے پوچھ کے جو ہے وہ پھر اس بکرا بکری کے قریب جائیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں عفان بھائی؟ کہہ رہے ہیں کچھ، پھر ان کی سن کے آگے چلتے ہیں۔ جی اوپر ملٹی ڈالتے کچھ بچے۔ اچھا، کچھ بچے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو مٹی نہیں ڈالنی، مٹی جھاڑنی ہے، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے نا کوشش کریں آپ تو دور پہ ہی رہیں، بڑوں کو کہیں، کیونکہ آپ صحیح کرنے جا رہے ہوتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے۔ جی اور بعض بچے جو ہے بھگانے کے لیے پیچھے مارتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، ایک بیچارہ آگے سے کھینچ رہا ہوتا ہے، دوسرا پیچھے سے مار رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بکری کی درگت بن جاتی ہے۔ ہمیں کیا بتایا؟ اکریم المعزہ، بکری کی عزت کرو۔ جی تو یہ آج کی ہم نے حدیث پاک، لیکن ابھی ذہین بچہ تو کوئی نہیں بن سکے گا پھر، سب ہے صفی اللہ بھائی، کیا کریں؟ تصویریں آئی ہیں آپ کے پاس؟ کچھ نہیں، کیا کرنا ہے؟ آئیے اچھا تصویریں آئی ہیں، تو اب مقابلہ یہ ہے کہ ہم تصویریں چلائیں گے جو حدیث پاک بچوں نے لکھ کر بھیجی ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو زیادہ سنا دے گا وہ ذہین بچہ ہو جائے گا۔ ریڈی ہیں؟ نہیں ریڈی؟ تو بھائی ہم تو ایسے ہی بنائیں گے ذہین بچہ، پھر وہ سب برابر ہو جائیں گے، ورنہ اور کیسے بنائے بھائی؟ یہاں تو سب اسی سے بناتے ہیں بھائی، صفی اللہ بھائی نے بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ آئیے جی اسکرین پر، جی مائک سوال سے، تو سوال اس کے اندر تو یہی تھے نا عزت کے، وہ تو دے رہے ہیں آپ لوگ سب، بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، رسی سے کھینچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، تو اس لیے سوالات ختم ہو گئے ہمارے۔ جی آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں جو بچوں نے حدیث پاک ہمیں لکھ کر بھیجی ہے۔ حدیث پاک لکھ کر بھیجیے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لکھنے والے کون ہیں بھائی؟ یہ احمد الطاری، احمد الطاری، جویریہ الطاری، فیصل آباد سے۔ جی نیکسٹ، یہ ہوئی نا بات، ایک پیاری حدیث، لا یمس القرآن الا طاہرون، قرآن پاک کو پاک شخص ہی چھوئے۔ محمد کیف سبانی، شہر ٹھٹا کیٹی بندر، ماشاء اللہ زبردست۔ جی نیکسٹ، ہاں یہ سننی ہے میں نے حدیث پاک، بغداد بھائی توجہ۔ اچھا بھائی، ایک پیاری حدیث، کیا لکھا ہے؟ فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، زینب الطاریہ ہیں گجرا والا سے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ ہے کنزہ الطاریہ چکوال سے، ماشاء اللہ، انہوں نے بھی بڑا بڑا اچھا لکھا ہے، اور یہ فلاورز الگ سے لگائے ہیں، اوپر سے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے جی نیکسٹ، ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ پھول بھی بنایا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ کچھ لکھا تو ہے، چلے بھائی آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ، طریق الجنتی العلم، علم جنت کا راستہ ہے، علم نور ہے۔ محمد کیف سبانی، شہر ٹٹا کیٹی بندر، ماشاء اللہ، اور یہ انہوں نے کیا کچھ بنایا اس کے اندر لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں حدیث پاک جو ہے نا وہ چھوٹا ہو گیا، اس کو بڑے زیادہ واضح انداز پہ آپ نے لکھ کر بھیجنا ہوتا ہے۔ جی آپ پکچر آف دا ڈے شامل کرتے ہیں، اور حدیث پاک پھر آپ لوگوں نے سنانی ہے، کون زیادہ سناتا ہے۔ جی پکچر آف دا ڈے، ماشاء اللہ پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہماری کنزہ باجی کی، بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ اور اب کتنی حدیثیں یاد ہوئیں فان بھائی؟ کتنی؟ 1 بس، اور بغداد بھائی 3، اور صفی اللہ بھائی 5۔ اب کیا کریں، چلے بھائی ادھر مقابلہ کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی سنائیں بغداد بھائی۔ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رکھی پھر دنیا والا آخرہ، دوبارہ ابو بکر رکھی پھر دنیا والا آخرہ، پھر خا خراب ہو رہا ہے، آخرہ، ابو بکر کہہ رہے ہیں، ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرے، دوبارہ بھی عربی، ابو بکر رکھی، ابو بکرین، ابو بکر رکھی پھر دنیا والا آخرہ، ٹھیک ہے ترجمہ، ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ زبردست، نیکسٹ، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا جی، اور 2 گئی، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، سبحان اللہ، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے ہیں۔ ایان بھائی کتنے دروازے ہیں؟
8 دروازے ہیں اور آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ جلدی سے گن کے بتائیں، دیکھ کے گن کے بتا دیں کتنی ہے؟ 10 پاؤں کی ملا کے 20 چلے بھائی واپسی جاتے جاتے پھر گنیں گے آپ کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے تو انگلیوں کے پیچھے لگے ہوئے، اور میں آپ کو تنبیہ کرتا رہوں گا کہ بھائی ایسے نہیں کرے جی۔ چلے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ انگلیاں بتا رہے ہیں اپنی، پھر کتنی ہے؟ تو وہ 3 سنا دی انہوں نے، تو 2 آپ کی ہیں۔ چلے اب وہ تو ذہین بچے بن گئے نا، پھر آگے بھی چلنا ہے، مسمان بھائی سے کلام بھی سننا ہے، تو بغداد بھائی ہمارے ذہین بچے بن چکے ہیں۔ اب ہم مسمان بھائی کی طرف چلتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام بتائیں گے ہمارے عفان بھائی، زوردار طریقے سے بتانا ہے آپ نے۔ سیگمنٹ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ کلام۔ بس چلیں جی، سیگمنٹ ہے ہمارا میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی۔ ہمارے مسمان بھائی آج کلام سنائیں گے۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں مسمان بھائی؟ چلو دیار نبی کی جانب۔ چلو دیار نبی کی جانب، یعنی مدینہ شریف۔ کہاں جانا ہے؟ مدینہ، کہاں جانا ہے؟ مدینہ شریف، کہاں جانا ہے؟ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ تو مل کر پھر مدینے جانا ہے نا، تو مدینے جانے کی بات بھی ہم نے مل کر کرنی ہے، ٹھیک ہے ایان بھائی؟ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر بغار لوٹے، یہ ہم کرم کی بغار لوٹے، یہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم خیرہ غیرت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں وہ نیک ماں ہوں جس کی جھولی، میں وہ نیک ماں ہوں جس کی جھولی، میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر
छुपा छुपा कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। यही असासे अमल है मेरी, यही असासे अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। समेटता हूँ करम खुदा का, समेटता हूँ करम खुदा का। नबी की नातें सुना सुना कर समेटता हूँ करम खुदा का। नबी की नातें सुना सुना कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। चलो जियारे नबी की जानिब, रो रो दिल पे सजा सजा कर बागार लूटे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? अच्छा, जहाँ मैं हूँगा फिर फरमाइश की जाएगी वहाँ कहेंगे। हैं अयान भाई, क्या कहना चाहिए जब हम नाच सुने, तिलावत सुने, कोई बयान सुने, क्या कहना चाहिए? ती आवाज़ में कैसे कहेंगे? हाँ अब्दुल्ला भाई क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। कलाम सुनाया हमारे मिसमान भाई ने। अब हम चलेंगे हमारे सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ और उनसे पता करते हैं भाई कौन सा सेगमेंट लाएं आज आप हमारे लिए। इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस सेगमेंट है हमारे लिए। जी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इस्लाम और साइंस और हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है। तो आज हम एक इबादत के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबने तवज्जो के साथ सुनना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने इंसानों को दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो उसकी इबादत करें, अल्लाह पाक की इबादत करें और उसे राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजारें। जब बंदा अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करते हुए उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। और कैसे अच्छी होगी? इबादत करके। जी हाँ, इबादत करके अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत करने के लिए पैदा फरमाया और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, नमाज भी एक बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत है और इसके बहुत सारे साइंसी फ़ायदे भी हैं। आज हम नमाज तहज्जुद के साइंसी फ़ायदे सुनेंगे। इंशाअल्लाह हम नमाज तहज्जुद के साइंसी फ़ायदे तो सुनेंगे, लेकिन पहले ये बताइए नमाज तहज्जुद होती कब है? नमाज तहज्जुद कब पढ़ी जाती है? ये भाई कब पढ़ते हैं नमाज तहज्जुद? बगदाद भाई, तहज्जुद अफान भाई बता रहे हैं सिर्फ, लेकिन एक जवाब आ रहा है जी। फजर के बाद। कब पढ़ते हैं? फजर के बाद। फजर के बाद तहज्जुद पढ़ रहे हैं। देख ले भाई अफान भाई, आप तो हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। फजर के बाद तहज्जुद पढ़ा दिया आपने जी। रात को इशा की नमाज पढ़ते हैं, फजर से पहले उठ के पढ़ते हैं। 12 से बता दे। रात को इशा की नमाज पढ़ के सोते हैं और फिर फजर से पहले उठ के नमाज तहज्जुद। रात को इशा पढ़ने के बाद सो जाएं, उसके बाद थोड़ी सी देर भी सो के उठ जाएंगे तो फजर का वक्त शुरू होने से पहले जो होता है ना टाइम, वो होता है हमारे पास तहज्जुद का। इस दौरान हम ये तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सोएं या बहुत सारा सोएं, लेकिन सोना
ضروری ہے. جی تو نماز تہجد کے انشاءاللہ سائنسی فائدے سنیں گے. نماز تہجد کے کون سے فائدے؟ سائنسی فائدے. کون سے فائدے سن رہے ہیں یان بھائی؟ سائنسی کون سے؟ ہاں سائنسی فائدے. جی پیارے بچوں، سائنسی ریسرچ کے مطابق نماز تہجد کے لیے رات کے آخری حصے میں جاگنے سے انسانی جسم کو کئی فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں. جیسے دل کی مختلف بیماریوں کے لیے یہ عمل فائدہ مند ہے. کون سی بیماریوں کے لیے؟ دل کی مختلف بیماریوں کے لیے یہ عمل فائدہ مند ہے. جن کو دو چیزیں نظر آنے کا مسئلہ رہتا ہے ان کی آئس کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے. ان کے لیے اچھا ہے بھائی؟ دو چیزیں نظر دو چیزیں کیسے نظر آتی ہیں بھائی؟ ہوگا دو بھی نظر آتی ہوں گی. کتنی آتی ہیں ابھی ہمیں؟ ایک آتی ہے. اب اللہ نہ کرے کسی کو دو نظر آ رہی. عفان بھائی ایک یا دو نظر آ رہے ہیں، مجھے کیسا لگے گا؟ مشکل ہو جائیں گے نا یہ والے عفان بھائی سے ہاتھ ملانا ہے کہ یہ والے سے ملانا ہے. جی شیشے میں دو دکھتے ہیں. شیشے میں دو دکھتے ہیں؟ کیسے شیشے میں دو کہاں؟ ایک ہی دکھتا ہے. ایک کھڑا تو ایک ہی دکھے گا. جی مائک میں دکھتا ہے. ایک دکھتا ہے عفان بھائی کو تو ایک ہی دکھتا ہے. جی جب وہ آنکھ تھوڑی ہوتی ہے ہاں وہ ایک جسم میں کھڑا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا یہاں بھی آ جاتا ہے. چلے تو یہ یوں کر کے دیکھے تو ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی کوئی پرابلم ہو جائے تو کتنی دقت ہو جائے گی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ہی نظر آئے گا. دو نظر نہیں آئیں گے. جی اس کے علاوہ یہ عمل انسانی جسم میں انرجی اور بہت طاقت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے بندہ سارا دن ایکٹیو رہتا ہے اور اچھے انداز سے سارے کام کر پاتا ہے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں سائنسی فائدے بھی حاصل ہوں گے، لیکن ہم نے اللہ پاک کی رضا کی نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے. کس کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے؟ اس کی رضا کے لیے. باقی فائدے خود بخود مل جائیں گے، اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلیں بھائی اب کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کالرز ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی، کالر کا نام بتائے گا کون یاد کر کے، اور کہاں سے آئی ہے یہ کون بتائے گا؟ آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ چلے توجہ کے ساتھ کال سنیں. جی کال. میرا نام عبداللہ شاہد ہے. میں عبداللہ شاہد لاہور سے. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کون تھے یہ فن بھائی؟ عبداللہ شاہد. کہاں سے تھے؟ لاہور. جی اور ان کا جواب ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام فاطمہ ہے. میں فاطمہ باجی بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ، آخری سورت کا نام سورہ ناس. جی اور آپ کا جواب ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری آ گئے. شاہ پور جہانیہ. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اور سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے. سبحان اللہ. سجاتے ہیں ایک دھوم اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. چلے نیکسٹ کال. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں محمد ایان اتاری. ہم ہیں توسا شریف سے. ہم آپ کا نام سنائیں گے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ ہمارے دو پیارے پیارے بچے توسا شریف سے. اور ایک شعر کوئی سنائیں گے معراج سے متعلق؟ سنانا ہم نے کچھ معراج کے دولہا.
اے ختم رسول، تو اس میں معراج سے متعلق کیا ہے؟ یہ شان تمہاری یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش چلے یہ شعر سنا دے جلدی سے، پھر آگے اسلامک ہسٹری آج زیادہ ہے جی۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، پر معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، جس میں سن رہے تھے ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور آج بھی ہم انہی کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ اور آپ نے جو صحابہ اکرام میں بیان کیا، عبداللہ بھائی کیا کیا؟ بیان کیا کیا؟ بیان کیا، وہ سنیں گے۔ تو توجہ سے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے جی، توجہ ادھر رہنی چاہیے۔ اور کیا ہوا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد کیا ہوا، آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ خطاب کیا، جو صحابہ کرام تھے انہیں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیا تھا یہ وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ خطبہ سمجھتے ہیں؟ تقریر کرنا، بیان کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا عہدہ سنبھالا، صدیق اکبر پہلے خلیفہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ حضرت عمر سخت مزاج والے ہیں۔ کون سے مزاج والے؟ ہاں، یہ لوگوں کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی یہ تھوڑے جو ہے نا سختی ہے ان کے مزاج میں۔ اب یہ بات حضرت فاروق اعظم تک بھی پہنچ گئی، تو آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کیا کرنے کھڑے ہوئے بغداد بھائی؟ ہاں، اور اس میں ارشاد فرمایا سب لوگ غور سے سنو، سب لوگ غور سے سنو۔ آپ نے بھی غور سے سننا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ فرمایا میری سختی صرف اور صرف ظالموں اور فسادیوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ایان بھائی؟ ظالموں اور فسادیوں کے لیے، ظالموں اور فسادیوں کے لیے۔ فساد نہیں، خرابی کرتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں یا کسی قسم کی بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو سخت ہوں میں کن کے لیے؟ ظالموں کے لیے، جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق چھینتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا جس ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ لوں، جس ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھوں، کسی کا حق مارتے ہوئے دیکھوں، کسی کو لوٹتے ہوئے دیکھوں، کوئی بھی ایکس وائی زی تکلیف پہنچاتے ہوئے دیکھ لوں، تو اسے ہرگز نہیں چھوڑتا، تو اسے ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا ظالم کو ہرگز نہیں چھوڑتا، اس کا ایک رخسار سمجھتے ہیں؟ گال، اس کا ایک گال زمین پر رکھ کر دوسرے کو پاؤں تلے دبا دیتا ہوں، دوسرے کو
پاؤں تلے دبا دیتا ہوں اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اپنے ظلم سے توبہ نہ کر لے. تو خلیفہ وقت ہے نا. اچھا اب یہ نہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ظالم ہے بچہ اس کا پکڑ کے جو ہے میں لٹا دوں, تو ایسے ہمارا کام نہیں ہے. آپ کون تھے؟ خلیفہ تھے, آپ حکمران تھے, ٹھیک ہے. تو حاکم کا تو کام ہوتا ہے نا ظالم کو روکے, تو یہ آپ کا کام ہے. یہ نہیں کہ آپ بولیں ٹھیک ہے بھائی میں بھی اب پکڑ کے ایسے لٹا دوں گا. تو آپ نے فرمایا میں ظالم کو اس طرح سے پکڑ لیتا ہوں جب تک اپنے وہ ظلم سے توبہ نہ کرے. لوگوں تمہارے فائدے کے لیے چند چیزیں مجھ پر لازم ہے جنہیں مجھ سے حاصل کرنا تم سب کا حق ہے. کچھ چیزیں جو تمہارا حق ہے کہ تم مجھ سے لو, وہ کیا ہے؟ مجھ پر لازم ہے کہ خراج میں سے کچھ نہ چھپاؤ, یعنی وہ رقم جو خاص جگہ پر خرچ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے اسے صحیح مقام پر خرچ کروں. جو لوگوں پر پیسے خرچ کرنے ہیں وہ کہاں خرچ کروں عبداللہ بھائی؟ لوگوں کے اوپر خرچ کروں. میں یہاں ہوا نہیں, ٹھیک ہے, لوگوں پر ان کے اوپر خرچ کروں. اچھا پھر فرمایا میں تمہاری سیلریاں بغیر کمی بیشی ادا کرتا رہوں. جو تمہاری سیلری ہے یان بھائی انہیں کیا کروں؟ بغیر کمی بیشی کے ادا کرتا رہوں. پھر فرمایا نمبر 3 تمہیں نقصان والے معاملات میں نہ الجھاؤں, جس میں تمہارا نقصان ہو ایسے کاموں میں تمہیں نہ ڈالوں. فرمایا اگر تم جنگوں میں جانا پسند کرو, اس دور میں ظاہر جنگیں وغیرہ جاری رہتی تھی, فرمایا جنگوں میں جانا پسند کرو تو تمہاری فیملی ممبرز اور رشتہ داروں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ انہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو کہ تم ان کے پاس نہیں ہو. یعنی جو گھر میں سے گئے, فیملی میں سے گئے ہوئے جنگ میں, تو ان کے پیچھے فیملی کا میں خیال رکھوں. اور اس بیان کے بعد لوگ آپ سے مطمئن ہو گئے. بیان کے بعد کیا ہو گئے؟ لوگ مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے سختی ہے لیکن ظالموں کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اس خطبے میں موجود صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ جیسا فاروق اعظم نے فرمایا تھا ویسے ہی کیا. نہ آپ نے اللہ پاک کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی چھوڑی, نہ بندوں میں سے کسی کا حق چھینا. اچھا جو آپ نے یہ فرمایا تھا نا میں سختی صرف ظالموں اور فسادیوں کے لیے, پھر فرمایا تھا امن پسند شریعت کے فالوورز کے لیے میں اتنا نرم ہوں کہ وہ خود آپس میں بھی اتنے نرم نہ ہوں گے, خود آپس میں بھی اتنے نرم نہ ہوں گے اتنا میں ان پر نرم ہوں. لیکن کن کے لیے؟ جو شریعت کو فالو کرنے والے ہیں, جو امن پسند لوگ ہیں, جو فسادی ہیں, ظالم ہیں, پھر انہیں میں پکڑتا ہوں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان, آپ کا بیان تھا جو ہم نے آج اس پیارے سے پروگرام میں سن لیا. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے کڈز مندی چینل بھی دیکھنا ہے, مدی چینل بھی دیکھنا ہے, یوٹیوب پر بھی کڈز مندی چینل ہے, وہاں بھی لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین